معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان کے عنوان سے گفتگو کی تھی، اور اس میں روزے کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ 1400 سال کی تاریخ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کون کون سے واقعات پیش آئے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر روزے کے متعلق اور رمضان المبارک کے مہینے کی کچھ خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ، عظیم الشان مہینہ، یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور نسبت کے بہت قائل ہیں، نسبت کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص بازار جاتا ہے، اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے، اپنے کپڑے خرید لینے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکاندار کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا ہمیں اور دے دینا، ہم نے گھر جا کر قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ دکاندار بھی وہ کپڑا اٹھا کر دے دیتا ہے جو کہ اس کے کام کا نہیں ہوتا، نہ اس کے اپنے کام آتا ہے اور نہ ہی وہ بیچ سکتا ہے۔ اگر اس دکاندار سے پوچھا جائے اس کپڑے کی قیمت کیا ہے، تو وہ دکاندار بھی احسان کے انداز میں یہی بولے گا کہ اس کی قیمت میں کیا بولوں آپ کو، کہ آپ تو قرآن کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، آپ نہ لیں، قیمت نہ لیں، میں بھی مفت دے دیتا ہوں۔ گویا کہ اس نے بھی قرآن کے اوپر احسان کیا، آپ نے بھی قرآن کی خدمت کے جذبے سے غلاف لیا جو بغیر قیمت کے آپ کو مل گیا۔ گویا کہ ایسا کپڑا لیا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس قسم کا تھا جس کو آپ پہن نہیں سکتے تھے، وہ کپڑا آپ لے کر آتے ہیں، بطور خدمت قرآن مقدس کا غلاف بنا لیتے ہیں، قرآن کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، لیکن اب اسی کپڑے کی جس کو آپ نے بغیر قیمت کے خریدا تھا، وہی کپڑا جس نے بندے نے، دکاندار نے بطور احسان آپ کو مفت میں دے دیا تھا، اب وہی کپڑا اس کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہو گئی ہے۔ اب آپ ذرا اس بات کی طرف اندازہ لگائیے کہ ایک وہ کپڑا ہے جو بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے، پیر کے سر پر ہوتا ہے، کسی عالم کے سر پر ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا نیچے گر جائے تو کوئی آدمی اس کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر وہ کپڑا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، بے قیمت ہونے کے باوجود جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے کلام قرآن مقدس کے ساتھ ہو گئی ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ جب اس کپڑے کو اٹھایا جاتا ہے تو ہم اس قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس غلاف کو چومتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو چومتے ہیں۔ وہ کپڑا جس کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کے کلام قرآن مقدس کے ساتھ جڑ گئی ہے، اب وہی قیمت یہ کپڑا تمام کپڑوں میں سے قیمتی اور اعلیٰ ہو گیا ہے۔ یہ قرآن یہ کوئی عام اور معمولی کتاب نہیں ہے۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر جو تمام راتوں کی سردار ہے، جیسا کہ قرآن مقدس نے اعلان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اپنی اس لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس
کو اس عزت والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم کی نسبت سے لیلۃ القدر کو بھی عظمت مل گئی۔ جس رات میں قرآن اترا، جس کپڑے کے اندر قرآن کو پیک کیا گیا، وہ کپڑا بھی تمام کپڑوں میں سے قیمتی اور اعلیٰ ہو گیا۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات بھی تمام راتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات نے تیلارے اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو اتارا ہے۔ تو آپ کو قرآن کی نسبت کا اندازہ ہو گیا، اس لیے کہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کی سرداری کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ہوگی۔ اس مہینے کے اندر رب کائنات نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی نسبت رب رحمان کے ساتھ ہے۔ اس کا اندازہ کیجئے گا کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اب جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہے کہ اپنے رب رحمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ جس نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملی ہے کہ انسان اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ تلاوت کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس خصوصیت کو سمجھے کہ قرآن یہ اس امت کے حصے میں آیا، جس نبی کے پاس یہ قرآن آیا وہ نبی بھی اس امت کے حصے میں آئے، جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ مہینہ بھی اس امت کے حصے میں آیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں ایک بات بتائی تھی کہ مہینے سب امتوں کو ملے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ اس امت کو ملا ہے۔ کتابیں تمام امتوں کو ملی تھی، لیکن قرآن یہ اس امت کو ملا ہے۔ نبی سب امتوں کو ملے تھے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کے حصے میں آئے۔ تو اللہ کے رسول بھی اس امت کے حصے میں، قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب بھی اس امت کے حصے میں، اور رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ بھی اس امت کے حصے میں۔ یہ ساری چیزیں اس امت کے حصے میں اس لیے آئی ہے کہ اللہ نے اپنا قرآن اس امت کے حصے میں رکھا ہے۔ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے رمضان مجھ کو اور آپ کو ملا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان، بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ سعادت سے بھرپور، جس کی ایک ایک گھڑی عظمتوں والی ہے، ایک ایک سیکنڈ برکتوں والا ہے، جس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کی رحمت انسان کے اوپر برستی نہ ہو۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان المبارک یہ صرف واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کی سرداری کا تاج اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں میری امتوں کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کو، کسی امت کو اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں۔ یعنی میری امت کو 5 ایسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اس مہینے کے اندر جو کسی نبی تو کیا کسی امت کو بھی اللہ رب العزت نے نہیں عطا فرمائی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟
ان میں سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب یہ بو کیا ہے؟ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ کیا ہے؟ عام طور پر جب شام کو ہم افطاری سے پہلے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، افطاری کے قریب انسان کا پورا معدہ حالی ہو جاتا ہے، تو معدے کے حالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر منہ کے اندر ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس بو کا اثر دوسرے آدمی کو بھی احساس ہو جاتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر یہ کیفیت چل رہی ہو اس کو اس بو کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہو جاتی ہے کہ اب میرے منہ سے یہ بو آ رہی ہے۔ لیکن اس بو کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس بو کے پیدا ہونے کا سبب چونکہ روزہ ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ یہ بندے کا محبوب ترین عمل ہے۔ یہ روزہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس کے متعلق رب کائنات نے یہ فیصلہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود رب کائنات عطا فرماؤں گا۔ جب یہ اتنی بابرکت نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے شام کو روزے دار کی منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بو کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اب جو بو تیرے منہ میں پیدا ہو رہی ہے نا، میرے نزدیک اس بو کی قیمت مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ علماء اکرام نے اس کے مختلف اسباب لکھے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح اس بو کی بو کا بدلہ دیں گے۔ ایک انہوں نے سبب یہ لکھا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر اس بو کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا کہ مشک و عنبر بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں پر ایک طرف جنت کی خوشبو، مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی ہوگی ہر جگہ پر، دوسری طرف روزے دار کی منہ کی بو اس مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کی منہ کی بو کے بدلے میں جنت کی خوشبو عطا فرمائے گی۔ اس دنیا کے اندر جو بو اس کے منہ سے آ رہی تھی، اس کا صلہ اور انعام اس کو یہ ملے گا کہ کل قیامت کے دن رب کائنات اس بو کے بدلے میں اسے جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے گی۔ روزے دار کے منہ کی بو جو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں، جس بو سے نفرت کرتے ہیں، تم چونکہ میرے محبوب بن جاتے ہو اس روزے کی حالت کے اندر، اس لیے اب تمہاری یہ بو نہیں رہتی، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ دنیا کے اندر مصنوعی طور پر اگر کوئی انسان کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو محبوب کی پریشانی کو دیکھا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کی برائی کرے گا تو یہ اس کی برائی کو بھی بھلائی کے انداز کے اندر پیش کرے گا، اس کی ہلکی چیزیں بھی اسے اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی وہی ایک قانون ہے کہ جب تم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو، اس کی برائیاں بھی تمہیں اچھی لگتی ہیں، اس کی بدبو بھی تمہیں خوشبو لگتی ہے۔ تو جو روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سیاہکار کیوں نہ ہو، مگر جب رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سحری سے لے کر شام کو افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو اس شام کو جو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے جس سے دنیا نفرت کرتی ہے، لیکن وہی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔
لوگ نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک نعمت یہ ہے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی رکھتی ہے۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی دولتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دولتیں ایسی ہیں جو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی امت کو عطا فرمائی اور نہ ہی کسی نبی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ خصلتیں صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پہلی خصلت کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی رکھتی ہے۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے، یہ طے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ساری کی ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعائیں استغفار کیا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں نا تو اللہ رب العزت مولائے اعلیٰ اپنے عرش میں اپنے فرشتوں کے پاس اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب وہ مولائے اعلیٰ کے فرشتے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ زمین والے فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں اور پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہے، جانور بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں اور جانور رہتے ہیں وہ مچھلیاں اور جانور بھی اس آدمی سے محبت کیا کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو مومن بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق، خواہ وہ فرشتے کیوں نہ ہو، خواہ وہ جن کیوں نہ ہو، خواہ وہ نباتات کیوں نہ ہو، خواہ وہ حیوانات کیوں نہ ہو، جمادات کیوں نہ ہو، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کیوں نہ ہو، روزے داروں سے جب بھی میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی روزے داروں سے محبت کیا کرو۔ چنانچہ ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اور صرف محبت ہی نہیں کرتی بلکہ اس روزے دار کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے کہ اے اللہ جب یہ تیرا بندہ ہے تو اس کی سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، اے اللہ اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس بندے کے تمام در گناہوں کو معاف فرما دے۔ صرف روزے دار کو یہ انعام ملتا ہے کہ سمندر کی تہ کی مچھلیاں بھی، جانور بھی جو کہ آخری حد ہے، وہ بھی روزے دار سے محبت کیا کرتی ہے اور اس کے لیے استغفار کی دعائیں کیا کرتی ہے کہ اللہ تیرا محبوب ہے، اپنے محبوب کی خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تیسری چیز جو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ یہ نہیں ایک دو دن چھوڑ کر بلکہ روزانہ اللہ رب العزت جنت کو مزین فرماتے ہیں، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ اے جنت القریب، میرے وہ پیارے بندے، میرے وہ محبوب بندے جو اس وقت اس سے بہت دور ہیں،
جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، تیری خوشبوؤں کو انہوں نے نہیں محسوس کیا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے بندے دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد آج بہت جلد تیرے پاس آنے والے ہیں، اور میں پھر ان انعامات سے ان کو مالا مال کروں گا۔ جنت کو بھی رب کائنات تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ جن کے لیے تو مجھے اتنی جلدی سجا رہا ہے وہ تیرے بندے میرے پاس کب پہنچیں گے؟ اللہ جنت کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے بندے دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنے کے وقت بہت جلد تیرے پاس آن پہنچے۔ یعنی یہ خصوصیت جو رب کائنات نے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ 5 نعمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، 5 خصلتیں دی کو جو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حصے میں آئی ہے، کسی نبی کسی امت کے حصے میں وہ نعمتیں نہیں، وہ خصلتیں نہیں۔ پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری چیز، سمندر کی تہ میں موجود مچھلیاں بھی، موجود جانور بھی روزے دار سے محبت کیا کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کو بھی رہتے ہیں۔ تیسری چیز، رب کائنات جنت کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے جنت جن کے لیے میں تمہیں سجا رہا ہوں، میرے وہی محبوب بندے اس دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد بہت جلد تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اب چوتھی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا وہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات مسلمانوں کی آسانی کے لیے سرکش شیاطین کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کو بند کر دیا کرتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتا ہے۔ وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں، رمضان میں ان چیزوں سے وہ بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ 5ویں چیز، رمضان المبارک کی خصوصیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ اس مہینے میں روزانہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جس طرح ہفتے باقی عام مہینے ہیں، باقی مہینوں میں کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کے اندر دعا مانگ لے تو رب کائنات اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اس مہینے کے اندر بالخصوص عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پورا مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے کے اندر دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اگر بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو رب کائنات ایسے بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کوئی گھڑی اللہ نے مقید نہیں فرمائی کہ اس گھڑی دعا کرو گے تو میں قبول فرماؤں گا، نہیں، رب کائنات نے فرمایا اس مہینے میں روزانہ دن اور رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ صبح سحری کے وقت بھی دعا ہوتی ہے، دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت بھی رب کائنات دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ روزے دار کی روزے کی حالت میں بھی رب کائنات دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر روزے دار سو بھی جائے نا، نیند میں مصروف ہے، یہ محو خواب ہے، تو فرشتے تب بھی اس کی نیند کو بھی عبادت کے اندر لکھ دیا کرتے ہیں۔ روزے دار کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔
اور فرمایا کہ اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کے لیے اللہ رب العزت مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ 60,000 آدمیوں کو رب کائنات مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یعنی اتنی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پورے مہینے کے اندر جتنے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، معافی کا اعلان کرتے ہیں، ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات کے اندر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ آج کی رات میرے دریائے رحمت میں اتنا جوش آیا ہوا ہے، اتنا جوش ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو میں اللہ نے معاف فرمایا ہے، آج ایک ہی دن میں اللہ اتنی ہی تعداد میں برابری کے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی جتنے اللہ رب العزت معافی مغفرت کے پروانے پورے مہینے میں عطا فرماتے ہیں، اتنے ہی رب کائنات آخری رات کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ روزہ یہ کوئی عام اور معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ لوگوں اللہ اور اللہ کی رحمت والے فرشتے روزے دار کے لیے، سحری کرنے والوں کے لیے یصلون رحمت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رحمت والے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجا کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور رب کائنات کے ارشاد گرامی کے اندر غور فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے رحمت والے فرشتے پیغمبر پہ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بڑھا کرو۔ اگر اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اس حدیث کے ساتھ مطابقت کی جائے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی وہ خاص رحمت جو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، فرشتے بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا گو ہوا کرتے تھے، اللہ کی رحمت جو پورا سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی رہا کرتی تھی، پیغمبر کے جسم اور ارواح کی طرف متوجہ رہتی تھی، وہ رحمت خاصہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جیسے آمنہ کے درہ یتیم کے اوپر برستی ہے، ویسے ہی رحمت رب کائنات سحری کرنے والوں کے اوپر بھی برسایا کرتے ہیں۔ اس حدیث اور آیت کے اندر مطابقت تو دیکھیے، رسول اکرم نے کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اللہ کے رحمت والے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں کے اوپر۔ اور رب کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ پورا سال جو رحمت رب کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں، پورا سال اللہ کے فرشتے جو درود جو رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رب کائنات وہی رحمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نازل کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام رحمت نہیں ہے، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بہت ساری انعامات ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ساتھ
بہت سی نیکیوں کے دروازوں کو کھول کر لے کر آتا ہے، بہت سے انعامات کو، بہت سی آسانیوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، صبح سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو، یہ بڑی برکت کا کھانا ہے۔ ان فی السحور برکۃ، کہ اس سحری والے کھانے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آخری وقت کے اندر سحری کا کھانا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ روزے وہ بھی رکھتے تھے، روزہ تم بھی رکھتے ہو، لیکن ان کے روزے اور تمہارے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ صبح سحری کا کھانا نہیں کھایا کرتے، ان میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، شام کو کھانا کھایا اور پھر دوسرے دن شام کو کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون تھا، لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں فرمائی کہ جس میں دوسرا سال آیا، رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے احکامات آئے تو تبدیل ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے جو کہتا چلو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ عمل ایسے ہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی صحابہ کی ایسی ہے کہ وہ اعمال جن کو دنیا گناہ سمجھتی تھی معاذ اللہ، جن کو لوگوں کی نظر میں ظاہراً جرم کہا جاتا تھا، مگر اللہ کے ہاں وہ اعمال ان کے اتنے پسندیدہ ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کو دین بنا کر قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ یہ صحابہ اکرام سے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے تو رب کائنات نے یوں ہی نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ اللہ سے راضی ہو۔ ان کا وہ عمل جو دنیا کی نگاہ میں ظاہراً جرم تھا، مگر اللہ کو وہ عمل اتنا محبوب آیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام قیس بن سلمان انصاری تھا، انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد جب ابتدائی اسلام کے اندر وہ تھے، وہ سفر کے اوپر گئے ہوئے تھے، لیکن جب سفر کرنے کے بعد کافی دیر سفر کیا، تھک گئے، آرام کرنے پر مجبور ہو گئے، آرام کیا، لیکن افطاری کا وقت آ گیا، آنکھ کھلی، سوئے ہوئے تھے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں اگلے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ افطاری کے وقت آنے سے پہلے وہ سو گئے، لیکن صبح سحری کے وقت آنے سے پہلے وہ سو چکے تھے۔ سحری کا وقت جب شروع ہوا 24 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن جب سحری کا وقت ختم ہو گیا وہ سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو اب 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور پھر اب دوسرا روزہ بھی ان کے اوپر آ گیا، 48 گھنٹے کا روزہ ان کے اوپر آ گیا۔ اور ایک صحابی تھے کہ وہ بڑے جوان، ابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن جوانی کا خون تھا، وہ رات کو بیوی کے پاس چلے گئے، بڑے پریشان دونوں کہ اب ہم کیا کریں۔ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، دونوں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ میں کیا مگر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت تو بڑی آسان ہے، احکامات بڑے آسان ہیں، یہ تو ہمارے پر بڑی مشکلات پڑی ہے، میں نے تو پرسوں کا کھانا کھایا ہوا ہے، 48 گھنٹے کا مجھے مسلسل روزہ ہے اور شدت کی گرمی ہے جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت میں بڑی آسانی ہے، پورا مہینہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بیوی سے جدا رہنا ہے، اب اپنے آپ کے اوپر اتنا جبر کرنا، اتنا کنٹرول کرنا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا، لیکن نفس اور شیطان یہ بڑا غالب ہے، اب ہم کیا کریں تو کیا کریں؟ صحابی رسول کے سامنے انہوں نے اپنی پریشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں 48 گھنٹے کا روزہ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے،
اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کھائے بغیر۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں شادی ہے، اپنے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن نفس کا غلبہ آ جاتا ہے، شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، تو اب کروں تو کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ واقعہ سرزد ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ رب کائنات نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے جبریل امین جا کر اللہ کی طرف سے اعلان فرما دے۔ کیا اعلان فرمانا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ اپنے یاروں کو بتا دیجئے، آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ آپ سے جو خطا سرزد ہوئی ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، جو غلطی کر بیٹھے ہیں، جو بیوی کے بعد چلے گئے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، ظاہراً تو آپ نے بڑی غلطی کی ہے، یقیناً جرم تھا، اس پہ اللہ کے قانون کے تحت گرفت ہونی چاہیے تھی، سختی ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے صحابہ کا اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے بڑے وکیل صفائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی سزا نہیں دی، ان کے کوئی جرم کا ان کے اوپر عائد نہیں کیا، بلکہ رب کائنات نے خدا وکیل صفائی بن کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی غلطی تھی، ان کو قیامت تک کے لیے میں اللہ رب العزت ان کی غلطی کو شریعت کا حصہ بنا دیتا ہوں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد میں اللہ کا اعلان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں غروب شمس سے لے کر صبح طلوع فجر تک پوری رات وہ کھا سکتے ہیں، پوری رات وہ پی سکتے ہیں، پوری رات وہ اپنی بیویوں کے پاس جا بھی سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ تیرے یاروں کا یہ عمل جو ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں گناہ تھا، غلطی تھی، جرم تھا، لیکن میں اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا محبوب کر رہا ہوں کہ میں ان کے اس قانون کو قیامت تک کے لیے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کا یہ احسان بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر صحابی یہ عمل نہ کرتا تو یہ قانون نہ بنتا، اس لیے اس کو شریعت کا مسئلہ بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص میرے صحابہ کے اوپر تنقید نہ کرے، صحابہ نے فلاں کام کیا، صحابہ نے فلاں کام کیا، دیکھ لو ان سے یہ کام ہو گیا، میں اللہ ان کے اس عمل کو شریعت کا حصہ بنا رہا ہوں، قانون بناتا ہوں کہ آج کے بعد حلال ہے۔ اور پھر اگلا جملہ خبردار کر دیا، اللہ نے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے، علم اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، تم سے خیانت کی گئی ہے، اس اللہ کے قانون کو پورا نہیں کر سکے، یہ اللہ جانتا ہے، مگر اس گناہ کو گناہ کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کی اس غلطی کو غلطی کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ فتاب علیکم وعفا عنکم، کیونکہ میں اللہ ان کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ میرے محبوب، ان لوگوں کی تو غلطی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے شریعت بنا کر رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت مل چکی ہے، رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن کم سے کم دن کا روزہ تو رکھو۔ صحابہ کرام کی وجہ سے ہمارے اوپر بڑی آسانیاں آئی ہیں، اب 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے بے حد مشکل، انتہائی مشکل کام تھا، لیکن ان کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنی آسانی فرمائی کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک صرف روزہ رکھ لو، اس کے بعد کھاؤ پیو، بیویوں کے بعد جاؤ، جو مرضی کرو، میں اللہ حلال کر رہا ہوں تمہارے لیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے، تم صبح سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو اور اس کھانے کو برکت کا کھانا سمجھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا بابرکت کھانا ہے کہ اس کھانے کے اوپر قیامت والے دن کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کھانے کے اوپر کل قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور جب کسی کو اپنے ساتھ شریک کرو نا تو یہ کہا کرو کہ آؤ ہمارے ساتھ اس برکت والے کھانے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ عام طور جب ہم کھانا کھلاتے ہیں کوئی بزرگ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ آپ آ جائیں اس کھانے کے اوپر برکت کی دعا کیا کریں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کسی حضرت کو بٹھانے کی ضرورت نہیں، دعا کی ضرورت نہیں، اگر گناہگار کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ گے تو وہ کھانا تب بھی برکتوں والا ہوگا۔ یہ ہے سحری کی فضیلت کہ صبح سحری کیا کرو، کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی یہی سحری ہے، اور یہ سحری کا کھانا یہ بڑا ہی بابرکت کھانا ہے، اور اس کھانے کے اندر انسان جو بھی کھائے گا کل قیامت کے دن اس کھانے کا اسے کوئی مواخذہ کوئی حساب نہیں دینا ہوگا۔ اور یہ روزہ یہ کوئی عام اور معمولی عبادت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ما لم یخلفها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے، جب تک اس روزے کو توڑ نہ دیا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے، روزہ یہ ضرور بضرور حفاظت کرتا رہتا ہے، روزہ یہ حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اس روزے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہر وقت اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، خوف خدا یہ انسان کے دل کے اندر لازمی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو تو نے ہی قبول فرمانا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو میری عبادت قبول ہوگی، نہیں، اس عبادت کو قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کرو تو تب بھی ڈرو، نہ کرو تو تب بھی ڈرو۔ اگر عبادت کی ہے تب بھی اللہ سے ڈرو، اگر عبادت نہیں کی تب بھی اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ تمہارا حساب کتاب نہ کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کتنا عظیم الشان اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو جگہ عطا فرمائی، شہادت کا رتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن وہ بڑا ہی ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے، اس کو دہراتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لوگوں قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت یہ اعلان کر دینا کہ آج سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے لیکن ایک آدمی ہے جو جہنم میں جائے گا، اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے لیکن میں ایک شخص کو ضرور جہنم کے اندر بھیجوں گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قہر سے، اللہ کا خوف میرے اندر اتنا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ شاید وہ جہنم میں جانے والا اکیلا انسان میں خود ہوں، یعنی اتنا ڈر اللہ رب العزت کا اپنے دل کے اندر وہ رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے لوگوں کو میں اللہ جہنم کے اندر بھیجوں گا لیکن ایک آدمی کو میں اللہ رب العزت جنت کے اندر بھیجوں گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید تھی، اتنی امید ہے کہ وہ جنت کے اندر جانے والا اکیلا شخص بھی میں خود ہوں گا۔ یہی ایمان ہے کہ امید بھی اللہ سے اس قدر ہو کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا بھی میں ہوں، اور ڈر اللہ کا اس قدر ہو دل کے اندر کہ اکیلا جہنم کے اندر جانے والا بھی میں ہوں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے، ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔
حدیث جبریل کے اندر مشہور سوال ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ محبوب احسان کیا چیز ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کہ جیسے کہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کے جاہ و جلال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہی، کم سے کم یہ کیفیت ضرور بضرور اپنے اندر پیدا کر، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر آدمی یہ سوچ کر کرے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان ضرور بضرور اپنے آپ کو خطا کاریوں سے، اپنے آپ کو ضرور بضرور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لینے کے بعد اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت نہیں کرتا، تو ایسے بندے کا کوئی روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو پورا دن، پورے کا پورا دن کھائے پیے بغیر گزار دیا کرتے ہیں، لیکن شام کو سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر لینے کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ سارا دن بھوکے رہتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ جس کے سامنے بیٹھا ہے روزے کا تذکرہ کرنے لگے کہ میں آج روزے سے ہوں، آج صبح کا میں نے کچھ نہیں کھایا، آج صبح کا میں نے کچھ نہیں پیا، آج میں روزانہ صبح دودھ پیا کرتا تھا لیکن آج وقت ختم ہو گیا، میں دودھ نہیں پی پایا۔ لیکن جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد کسی دوسرے بندے کے سامنے اپنے روزے کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے بندے کا روزہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہے، یہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہوتا، لہذا کسی کو نہیں بتانا چاہیے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ تیرے اس بھوکے اور پیاسے رہنے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کھا پی جو مرضی کر، یہ عبادت تو نے میرے لیے نہیں کی، تو نے لوگوں کے لیے کی ہے، تو نے لوگوں کو بتا دیا ہے، اب جا کے ان سے ہی تو اس کا فائدہ حاصل کر، مجھ سے نہ اس کا فائدہ مانگی۔ یا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کے آداب کی رعایت نہ کی جائے، نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے، زبان کی حفاظت نہ کی جائے، ہاتھوں کی حفاظت نہ کی جائے، دل و دماغ کی حفاظت نہ کی جائے، کسب حلال نہ کھایا جائے، کسب مال کا خیال نہ کیا جائے، ان چیزوں کا اگر احساس نہیں کیا جاتا تو ایسے بندے کا بھی روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کہ جو بندہ روزہ بھی رکھتے ہوئے ہے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، آنکھوں سے بے حیائی اور برائی کے کام کر رہا ہے، روزے سے بھی ہے لیکن کانوں سے وہی باتیں سن رہا ہے جو زبان سے کہنے کا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، وہی باتیں سن رہا ہے، دل و دماغ یہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ایسے بندے کبھی بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف روزے دار ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں، جن کو رات کو جاگنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صبح دکان پہ آئے، پوچھا جاتا ہے بھائی کیا ہوا؟ بس یہ ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کی ہے، نوافل پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، ساری رات میں جاگا لیکن اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنا کہا تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اتنی سی بات ہے پوری رات کی عبادت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ رات کی عبادت تنہائی کی عبادت ہے، یہ بندے اور رب کے تعلق کی عبادت ہے کہ رات کو جاگ کر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اس عبادت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنے لگ جائے کہ میں رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے لگ گیا، نوافل پڑھتا رہا، قرآن کا اہتمام کرتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، تو ایسے بندے کا بھی رات کو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ، رات کی عبادت،
یہ بندے اور رب کا تعلق ہے، لہذا اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو ایسے بندے کی عبادت اور روزہ اللہ کے ہاں ضرور بضرور مقبول ہوگی۔ ایک بہت بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب تشریف لائے، صحابہ اکرام کو بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کو فرمایا حضرنا الی المنبر کہ آپ لوگ بھی منبر کے قریب تشریف لے آئیے۔ صحابہ اکرام منبر کے قریب تشریف لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت کرنے کے بعد فوراً نیچے آ کے رسول صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واضح نصیحت تو پہلے بھی ہمیں بہت سی کی ہے، لیکن آج آپ نے ایک کام ایسا کیا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین نہیں کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین نہیں کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین نہیں کہا، لیکن آج آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھ کر آمین کہا؟ ایسا کیوں کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر 3 بد دعائیں کی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعاؤں پر آمین کہا۔ اب جبریل امین انہوں نے کبھی بھی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کی، بلکہ وہی بات کی جو من جانب اللہ ہوا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے ہوا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے پیغام ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ کا پیغام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، کہ ایسی بد دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ کہ کوئی شک ہے کہ یہ دعا شاید قبول نہ ہو؟ دعا کرنے والے کون؟ جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار، پیغام کس کا؟ رب کائنات کا۔ کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ گیا؟ کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینے کے بعد رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی راتوں میں قیام نہ کرے، رمضان کی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا کہ وہ بندہ بھی خاکستر ہو جائے کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ شخص بھی خاکستر ہو۔ تیسرا وہ بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پایا اور وہ بندہ اپنے والدین کی خدمت کر لینے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کیا اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی رہ گیا؟ نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے جو ایک دفعہ پھر سے رب کائنات نے ہم لوگوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ ہمارے اوپر یہ مہینہ آنے والا ہے تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، پہلے سے ہی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے خوب اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگلے رمضان ہم یوں کریں گے، بڑی بڑی تیاریاں کی، بڑی بڑی پلاننگیں کی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ رمضان نصیب نہ ہو۔ رب کائنات نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ اس مہینے کو اپنے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا لیجیے، کیونکہ یہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح دنیا کے سیزن لگا کرتے ہیں، کپڑوں کا سیزن آ گیا، شادیوں کا سیزن آ گیا، فلاں سیزن آ گیا، اسی طرح یہ رمضان یہ رحمتوں اور برکتوں کا سیزن ہے۔ یہ رحمتوں کا سیل رواں لے کر آتا ہے، یہ مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے۔ لہذا اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر خوب اپنے رب کی عبادت کیجیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب نماز تراویح ادا کیجیے۔
رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔